بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسعود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لا لینس۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا ہرٹ، سب سے پہلا لیکچر پارٹ ون میں ہم نے ہرٹ پڑھا تھا۔ ہرٹ کی کچھ کائنز پڑھے تھے، اطلاف عضو، اطلاف صلاحیت عضو۔ پھر پارٹ ٹو میں ہم نے شجا پڑھا تھا اور شجا کی کائنز پڑھی تھے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا ہرٹ کی کائنڈ ہے، کائنڈ نمبر 4 ہے جراح، یہ کائنڈ نمبر 4 ہے۔ تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے جرح کیا ہوتی ہے؟ پہلا ہم نے اطلاف عضو پڑھا تھا، دوسرا تھا اطلاف صلاحیت عضو، تیسرا تھا شجا، پھر شجا مزید 6 کائنڈ میں تقسیم ہوتا تھا۔ اس طریقے سے ابھی جو لیکچر ہوگا وہ جرح کے بارے میں ہوگا کہ مطلب جرح کیا ہوتی ہے۔ تو جرح کے اندر ہم جائیں گے جرح جائفہ، جرح غیر جائفہ، پھر جرح غیر جائفہ، مزید اس کے 6 کائنڈز ہیں۔ تو اسٹارٹ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جرح دیکھیں، جرح کیا ہوتی ہے۔ تو ہم نے پیچھے شجا کے بارے میں پڑھا تھا، اینی ہرٹ، ٹھیک ہے، ایسا کوئی بھی زخم جو آپ کے سر یا پھر فیس پہ لگے وہ کیا ہوتی ہے، وہ شجا میں آ جاتا ہے۔ ابھی جرح کیا ہوتی ہے؟ اینی انجری وچ آر لوور پارٹس آف دی باڈی، ٹھیک ہے، ایسا کوئی بھی انجری جو آپ کے لوور پارٹ کے اندر ہو، یعنی سر اور فیس کے علاوہ جتنے بھی قسم کے زخم ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے جرح کہتے ہیں۔ سر اور فیس کے، ادر دین فیس اور ہیڈ، جتنے بھی آپ کی قسم کی انجری ہوتے ہیں وہ سب کے سب کس چیز میں آتے ہیں؟ وہ سب کے سب جرح میں آتے ہیں۔ تو دیکھیں جی، جرح کی اگر کائنڈ کی بات کریں تو جرح کے 2 کائنڈز ہے، ایک جرح جائفہ ہے اور دوسرا کیا ہے؟ جرح غیر جائفہ۔ تو جرح جائفہ کیا ہے؟ جرح جائفہ یعنی ایک ایسا انجری جو آپ کی باڈی ٹنک یا پھر کیوٹی پر اثر انداز ہو۔ یعنی اب کیوٹی کیا ہوتی ہے؟ کیوٹی وہ ہے یعنی آپ کی سخت چیز کے اندر کوئی نرم سا چیز، جس طریقے سے آپ کی پسلی ہے اس کے اندر آپ کی جو باڈی آرگن ہے، اب ان کو جتنے بھی قسم کی نقصان ہوگی وہ کس چیز میں آئیں گے؟ وہ جائفہ کے اندر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کی سینے سے لے کر پیٹ میں جتنے بھی قسم کے آپ کے انجریز ہوں گے یہاں پر آپ کو کوئی پہنچائے گا، یا پھر ہر کوئی شخص کوئی بھی شخص کسی اور کو پہنچائے گا، سینے سے لے کر پیٹ میں۔ خاص کر ایک بات ذہن میں نوٹ کر لینا کہ جو جائفہ ہے یہاں پر ہم سینے سے لے کر پیٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے، ادھر جتنے بھی ریگارڈنگ پیٹ جتنے بھی قسم کے زخم ہوتے ہیں، جتنے بھی قسم کے انجریز ہوتے ہیں وہ سب کے سب کس چیز میں آتے ہیں؟ جائفہ میں آتے ہیں۔ جو دوسرا ہے وہ کیا ہے؟ غیر جائفہ۔ اب دیکھیں جی غیر جائفہ کیا ہوتی ہے؟ غیر جائفہ آپ کی دیکھیں، سب سے پہلے میں شجا پڑھا تھا، فیس اور ہیڈ تھا، دوسرا آپ کی پیٹ تھا، پورا یہ پسلی تھا، اور تیسرا غیر جائفہ۔ غیر جائفہ یعنی آپ کے جتنے بھی بازو ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی ٹانگ، بازو، ان پر جتنے بھی قسم کے زخم آپ کے بازو یا پھر ٹانگوں پر لگتا ہے تو یہ سب کے سب کس چیز میں آتے ہیں؟ غیر جائفہ میں آتے ہیں۔ تو جائفہ کیا تھا؟ کوئی بھی ایسا شخص جب آپ کے پیٹ میں کوئی سراغ پہ جس کے باعث کوئی خون نکلے، آپ کی اندرونی حصہ کیا ہو؟ ریپچر ہو، آپ کے اندرونی حصے کو نقصان پہنچائے، یہ کیا ہے؟ یہ جائفہ ہوتی ہے۔ اب ایک بات اور ذہن میں رکھ لینا کہ سب سے زیادہ جو سزائیں ہوتی ہے، پنشمنٹ ہوتی ہے، وہ اسی چیز میں ہوتی ہے، یعنی سینے سے لے کر پیٹ کے اندر سب سے زیادہ جو سزائیں ہوتی ہے کورٹ سے آپ کو ملتی ہے وہ انہی چیزوں میں ملتی ہے۔ کیونکہ اس کی سزا اس لیے بڑھائی گئی ہے، آپ کے پیٹ کے اندر جتنے بھی سارے آرگنز ہیں وہ کیا ہے؟ سینسیٹیو ہے۔ اس سے مطلب آپ مر سکتے ہو، مرنے کا اندیشہ ہے اس میں، تو اس لیے سب سے زیادہ جو سزا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جائفہ میں ہی ہوتی ہے۔ اچھا، تو غیر جائفہ کیا تھا؟ غیر جائفہ یعنی ہر وہ چیز جو آپ کے پیٹ، سر، فیس سے الگ ہو، یعنی بازو اور ٹانگوں پر کوئی بھی ایسا زخم لگ جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ غیر جائفہ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں جی غیر جائفہ کو مزید ہم 6 کائنڈ میں تقسیم کرتے ہیں۔ غیر جائفہ کے کتنے کائنڈ ہیں؟ 6 ہیں۔ تو سب سے پہلا کیا ہے اس کا کائنڈ؟ دمیہ، ٹھیک ہے، غیر جائفہ دمیہ۔ اب غیر جائفہ دمیہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک ایسا کوئی زخم، ایسا کوئی انجری جو آپ کو لگے جس سے آپ کا جو ہے اسکن پھٹ جائے اور اس سے خون نکل آئے، اسکن پھٹ جائے اور اس سے خون نکل آئے، یہ کیا ہے؟ دمیہ ہے۔ ایک چیز یہاں پر نوٹ کریے گا کہ جو بھی زخم آپ کو لگتا ہے دمیہ کے صورت میں، اس میں یہ کیا ہے؟ نن کوگنیزیبل افینس ہے۔ اس میں آپ FIR کاٹ نہیں سکتے، اس میں آپ سیدھا کس چیز کی؟ مجسٹریٹ کی طرف رجوع کرتے ہو۔ یہ نن کوگنیزیبل اور نن بیلیبل افینس ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی قسم کے پارٹس ہے اس کے کائنڈز ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کوگنیزیبل افینس ہے، نن کوگنیزیبل افینس ہے۔ تو اس میں آپ FIR کاٹ سکتے، لیکن دمیہ میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ یعنی دمیہ کیا ہے؟ ایک ایسا انجری جو آپ کی باڈی پر انفلیکٹ ہو، آپ کا خون
آپ کی جو ہے اسکن پھٹ جائے اور اسے خون نکل جائے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ دمیہ ہوتی ہے۔ تو بدیہ کیا ہے؟ بدیہ ایک ایسا کوئی زخم جو آپ کو کسی نوکدار چیز سے لگی ہو، جس طریقے سے باہر سے آپ کو کوئی چیز محسوس نہ ہو لیکن اندر سے وہ زخم کیا ہو؟ آپ کو محسوس ہو۔ کوئی بھی سوئی آپ کے جسم کے اندر گھونپ دیا جائے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتی ہے؟ وہ بدیہ ہوتی ہے۔ آپ کو باہر سے تو پتہ نہیں چلتا لیکن اندر سے کیا ہوتی ہے؟ آپ کو یہ تکلیف پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ اور تیسری کائنڈ ہے متلمیہ، یعنی ایک ایسا کوئی انجری جو آپ کو لگ جائے، ٹھیک ہے، آپ کی اسکن پہ لگ جائے، آپ کی جلد پہ لگے لیکن ہڈی اس میں ظاہر نہ ہو، یہ کیا ہے؟ یہ متلمیہ ہے۔ تو دیکھیے شجاع کی اگر بات کریں، شاید آپ کو یاد ہوگی، شجاع میں ایک ہلکا سا یعنی معمولی سا جو ایک زخم تھا، وہ کون سا تھا؟ خفیفہ تھا، ٹھیک ہے، ایک تھا، لیکن اس میں کتنے ہیں؟ اس میں 3 ہیں، ٹھیک ہے، دمیہ ہے، بدیہ ہے، متلمیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ معمولی سی زخم ہے۔ اس کے بعد جو شجاع کے 3 کائنڈز ہیں، یہ بھی اس سے ملا جلا ہے، مدیہ ہے، اشیمہ ہے اور مناکلہ ہے۔ مدیہ کیا تھا؟ ایک ایسا کوئی زخم جب آپ کو لگے، ٹھیک ہے، اور جس میں کیا ہو؟ ہڈی ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں مدیہ کی طرف آتے ہیں، تو یہی جس طریقے سے ہم نے شجاع میں پڑھا تھا کہ مطلب آپ کی فیس اور ہیڈ میں جتنے بھی قسم کے زخم ہوتے ہیں۔ اچھا تو یہاں پر مدیہ کا کام کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی زخم سر اور فیس کے علاوہ کہ آپ کی اسکن میں لگ جائے جس سے آپ کی ہڈی کیا ہو؟ ایکسپوز ہو، آپ کی ہڈی کیا ہو؟ ظاہر ہو، یہ کیا ہے؟ متلمیہ ہے۔ اچھا غیر جائفہ اشیمہ کیا ہوتی ہے؟ غیر جائفہ اشیمہ وہ انجری ہے جو آپ کو لگ جاتی ہے، آپ کی جو ہے باڈی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ فریکچر ہوتی ہے، آپ کی جو ہڈی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ فریکچر ہوتی ہے۔ صرف یہاں پر فریکچر ہوتی ہے، ڈسلوکیٹ نہیں ہوتا، فریکچر ہوتی ہے، جس طریقے سے ہم نے شجاع میں پڑھا تھا۔ شجاع میں صرف فیس اور ہیڈ تھا۔ اور اس کی لاسٹ کائنڈ ہے وہ کیا ہے؟ مناکلہ۔ مناکلہ کا مطلب کیا تھا؟ منتقل ہونا۔ اب اس میں آپ کی باڈی کے یعنی سر اور فیس کے علاوہ جتنے بھی قسم کی ہڈی، جتنے بھی قسم کی آپ کی انجری لگتی ہے، اور اس سے کیا ہوتی ہے؟ آپ کی ہڈی فریکچر بھی ہوتی ہے اور آپ کی ہڈی کیا ہوتی ہے؟ ڈسلوکیٹ بھی ہوتی ہے۔ ہیڈ اور فیس کے علاوہ یہ کیا ہوتی ہے؟ غیر جائفہ مناکلہ۔ اچھا تو دیکھیں سب سے چیز جو میں نے بتایا تھا آپ کو، اس میں زیادہ سے زیادہ سزا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بدیہ ہے اور متلمیہ ہے، اس کی سزا ایک ہے، کتنے 3 سال کی قید ہوتی ہے۔ ڈسکرپشن یا تو آپ کی قید سمپل ہوگی یا تو آپ کی قید کیا ہوگی؟ ریگوریس ہوگی۔ جس طریقے سے مدیہ اور اشیمہ، ٹھیک ہے، ان کی پنشمنٹ کتنی ہے؟ 5 سال ہے، ٹھیک ہے، پلس دیت ہے۔ اچھا اس کے بعد جو مناکلہ ہے اس کی بھی کتنے ہے؟ اس کی بھی 5 سال کی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی پنشمنٹ ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے۔ جو آج کا لیکچر ہمارا ہوا کائنڈز آف ارتھ میں سے جرا ہوا، جرا کے کائنڈز ہوئے، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی کوشچن ہو آپ کے، آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔